یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے لیکچر میں جو گلی ڈنڈا افسانہ پریم چند کا اس پہ بات ہوگی. اس پہ کچھ سوالات اس لیسن سے متعلق، اس سبق سے متعلق ہم نے کیے تھے پچھلے لیکچرز میں، پچھلے 2-3 لیکچر جو ہوئے تھے. اب آج ایک اور سوال کریں گے. کچھ کا PDF فائل بھی اس پہ دیا تھا، کچھ سوالات اس سے پہلے شاید 2 ہفتے پہلے، تو پھر ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں سے کچھ سوالات کے جوابات ہیں اور خلاصہ بھی ہے لیسن کا، سبق کا. اب ایک اور سوال، سیاق السباق اور مصنف کا حوالہ دے کر درج ذیل اقتباس کا ماحصل لکھیے. جو آپ کے سبق ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ سیاق سباق کیا ہے اس اقتباس کا جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے. یہ اقتباس اس طرح ہے: لڑکا دوڑا گیا اور جلد ایک 5 ہاتھ کے کالے دیو کو ساتھ لیے آتا ہوا دکھائی دیا. میں نے دور ہی سے پہچان لیا، اس کی طرف لپکنا چاہتا ہی تھا کہ اس کے گلے سے لپٹ جاؤں، مگر کچھ سوچ کر رہ گیا. گیا نے جھک کر سلام کیا. ہاں مالک، بھلا پہچانوں گا کیوں نہیں، آپ مزے میں رہیں. بہت مزے میں. تم اپنی کہو. ڈپٹی صاحب کا سائس ہوں. ماتا دین، درگا دونوں ڈاکے ہو گئے اور آپ؟ میں ضلع کا انجینئر ہوں. یہ جو متکلم اس افسانے کا ہے وہ واپس جواب دیتا کہ میں ضلع کا انجینئر بن گیا ہوں. سرکار تو پہلے ہی بڑے ذہین تھے. تو یہ واپس جو گیا ہے، واپس کہتے ان کو جواب دیتے کہ سرکار یعنی آپ. یہاں پہ وہ سرکار نہیں جو حکومت ہوتی ہے، یہاں پہ سرکار سے کہ ایک ادب کا ایک طریقہ، یا پہلے زمانے میں بولتے تھے سرکار بڑے آدمیوں کو یا پڑھے لکھے یا بڑے افسروں کو بولا جاتا تھا، چودھری لوگوں کو. اس طرح کے بہت سے جو لوگ تھے اعلیٰ طبقے کے یا بڑے امیر ہوتے ان کو سرکار بولتے. تو اسی لیے لفظ استعمال ہوا ہے سرکار. آپ تو پہلے ہی بڑے ذہین تھے، یعنی آپ تو پہلے ہی بڑے ذہین تھے. اب اس کا خلاصہ لکھنا ہے کہ یہ اقتباس کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، ماحصل یا کانٹیکسٹ اس کا کیا ہے کہ کہاں سے لیا گیا، اور دراصل کہانی کے آگے پیچھے کیا ہوتا ہے اس کی بھی انفارمیشن یا اس کی بھی ہمیں جانکاری دینی ہے اس جواب میں. جواب: یہ اقتباس پریم چند کے افسانے گلی ڈنڈا سے لیا گیا ہے. اس افسانے میں پریم چند نے دکھایا کہ بچپن کے 2 دوست جو آپس میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے اور آپس میں کسی اونچ نیچ کا احساس نہیں رکھتے تھے، جب بچھڑ کر 20 سال بعد وہ پھر سے ملتے ہیں اور بچپن کی یاد تازہ کرنے کے لیے پھر سے گلی ڈنڈا کھیلنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے درمیان دوستی کی وہ مٹھاس نہیں پاتے جو بچپن میں ان کے درمیان ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوست افسر بن گیا اور دوسرا غریب چمار. یہ امیر اور غریبی کا تفاوت ان کی دوستی میں تکلف پیدا کر دیتا ہے. تو پریم چند کے گلی ڈنڈا سے اقتباس لیا گیا ہے جو افسانہ ان کا آپ کے کتاب میں، آپ کی سیلبس میں. اس افسانے میں پریم چند نے دکھایا کہ بچپن کے 2 دوست آپس میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے. ظاہر سی بات ہے جب اونچ نیچ کا فرق نہیں تھا، اعلیٰ چھوٹے کا فرق نہیں تھا، یہ طبقاتی فرق ذہنوں میں نہیں تھا بچوں کے. جب لڑکے کھیلتے عموماً ہر ایک آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کھیل کے دوران، لیکن جب بڑے ہوتے اور ایک افسر بن جاتا ہے اور ذہنوں میں بہت ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں، طبقات کی، کلاس کانشیسنس جو ہمارے سماج میں بری طرح پایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. روپے کا جو ایک کیڑا وہ ذہن میں چلا جاتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں اور اب وہ چھوٹا ہے، یا سماج وہ فورس کرتا ہے انسانوں پہ، جو انسان اچھا بھی بننا چاہے لیکن سماج ایسا ہے کہ ابھی اس میں اتنی وہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے کہ یہ ایکسیپٹ کرے ہر چیز کو. لیکن یہ چیزیں ہمیشہ یہ فی الحال یہ باقی ہمارے سماج میں، تو یہ چیزیں یہاں پر بھی آتی ہے. جب یہ کھیلنے لگتے ہیں تو یہ تفاوت پیدا ہوتا ہے. جب ایک افسر بن گیا ہوتا ہے اور دوسرا وہی چمار کا کام کرتا ہے، تو اب وہ بے تکلفی جیسی بچپن والی تھی، بچپن میں تھی، وہ نہیں ہے. اب اگر ان کے درمیان جھگڑا بھی ہو جائے تو لگے گا کہ افسر نے چھوٹے کو مارا ہے
یا چھوٹے نے بدتمیزی کی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جب بچپن میں تھے۔ زیر حوالہ اقتباس میں جب 20 سال بعد متکلم اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ بچپن میں کھیلا کرتا تو اس کو اپنا دوست گیا یاد آ جاتا ہے، تو یہ انجینئر بن گیا اور وہیں پہ اس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اسی ضلع میں، پھر وہ اس گاؤں میں چلا جاتا ہے جہاں کا وہ ہے، اور گیا یاد آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے وہاں بچے کھیل رہے ہیں، وہ کچھ بچوں کو وہاں کھیلتے دیکھ کر ان کو بلاتا ہے اور ان سے گیا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پھر وہ گیا کے بارے میں پوچھتا ہے، اپنے دوست کے بارے میں جو بچپن میں اس کا دوست تھا جس کے ساتھ وہ گلی ڈنڈا کھیلا کرتا تھا، اور ان سے کہتا ہے کہ اس کو اس کے پاس لے آئیں۔ تو ایک لڑکا دوڑتا ہوا جاتا ہے اور گیا کو اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ گیا صورت سے ایک لمبے قد کا کالا دیو دکھائی دے رہا ہے، تو گیا کو ساتھ لے آتا ہے ایک بچہ۔ تو یہ صورت سے لمبے قد کا کالا دیو، یہ چونکہ لفظ نہیں استعمال ہونے چاہے تھے، لیکن پہلے یہ ریسسٹ زبان جو نسلی تفاوت کی زبان استعمال ہوتی تھی، آج اگر ایسی ہوگی تو اس پہ بہت واویلا ہو سکتا ہے، لیکن پہلے استعمال کرتے تھے۔ بہرحال یہ زبان اس سبق میں استعمال ہوئی ہے، اس افسانے میں، اس لیے ان لفظوں کا استعمال یہاں پہ ہو رہا ہے۔ متکلم اس کو دور سے ہی پہچانتا ہے، جو متکلم جو کہانی کہنے والا ہے، سناتا ہے ہم کو اس افسانے میں جو کیریکٹر ہیں، وہ ہمیں دور سے اس کو پہچانتا ہے گیا کو۔ وہ اس کو گلے لگانا چاہتا تھا، لیکن اپنی افسری اور گیا کی غریبی اس کو ایسا کرنے سے باز رکھتی ہے، لیکن افسر ہیں چونکہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، وہ ایسا نہیں کرتا جیسے وہ بچپن میں دوست آپس میں گلے لگتے تھے، وہ باز رکھتی ہے، اس کو باز رکھتی ہے یہ غریبی اور امیری کا تفاوت۔ گیا نے بھی اس کو پہچانا اور جھک کر سلام کیا۔ گیا نے پہچان لیا کہ یہ وہی میرا بچپن کا دوست ہے، سلام کرتا ہے جھک کر۔ دونوں نے اپنے اپنے احوال بیان کیے، دونوں اپنے اپنے احوال جو حال ہے ان کے، انہیں زندگی کیسی گزاری۔ پھر آگے جب وہ ٹرانسفر ان کے باپ کا ہوتا ہے، والد کا ہوتا ہے اس متکلم کے، تو وہاں وہ پڑھتا ہے، وہ پھر انجینئر بن کے آتا ہے۔ تو یہ کہانی، یہ باتیں ہوتی ہے۔ گیا نے کہا کہ وہ ڈپٹی صاحب کا سائس ہو گیا، اور متکلم نے کہا کہ وہ ضلع کا انجینئر بن گیا۔ گیا نے کہا کہ وہ ڈپٹی صاحب کا سائس، جو کچھ ڈپٹی صاحب کا وہی ملازم، کچھ چھوٹا موٹا۔ گیا نے دوسرے دوستوں کے بارے میں بھی بتلایا۔ اس گفتگو میں انجینئر دوست گیا کو تم اور گیا اس کو آپ اور سرکار کہہ کر مخاطب ہوتا تھا۔ گیا انجینئر دوست سے کہتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے ذہین تھا، اور یہ آپس میں گفتگو ہوتی ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے تفاوت آ گیا ہے ان کی زندگی میں، یا جو ان کا جو اب طبقات جو فرق آ گیا ہے، ایک افسر بن گیا، دوسرا غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، اور گیا اس کو آپ کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، سرکار آپ، اور وہ انجینئر واپس میں تم کہتا ہے۔ چونکہ یہ چیزیں اب آ گئی، پہلے وہ ایک دوسرے کو تم ہی بولتے تھے بے تکلفی، جیسا کہ ہم بولتے ہیں تم، یا عموماً ہم آپ ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک بھی کرتا، لیکن اب چونکہ تفاوت آ گیا ہے تو وہ بولتا ہے کہ تم، اور گیا واپس بولتا ہے سرکار آپ۔ تو یہ مطلب یہ کتاب استعمال کر یا لفظ استعمال کرتا ہے، جس سے صاف جھلکتا ہے کہ ان میں آپس میں بہت فرق آ چکا ہے۔ اس گفتگو میں انجینئر دوست گیا کو تم اور گیا اس کو آپ اور سرکار کہہ کر مخاطب ہوتا تھا۔ گیا انجینئر دوست سے کہتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے ذہین تھا، اور گیا آخر میں کہتا ہے کہ سرکار تو پہلے ہی بڑے ذہین تھے، مطلب کہ آپ پہلے ہی بڑے ذہین تھے۔ گیا کہتا ہے انجینئر دوست تھے جو اس کا متکلم اس سٹوری کا، اس کہانی کا، اس کو کہتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی پہلے ذہین تھے، بہت ذہین تھے۔ شکریہ۔